السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم جی خواتین و حیرات. یار پا جنید یہ جاپان میں کیا طوفان آیا، ہوئے 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 اللہ اکبر. او جبار کہار صدا میں پاوے روڈ چھڑے دودھ کڑیا. ساری ٹیکنالوجی، ساری سائنسی ترقی سب دھری کی دھری رہ گئی. انسان کتنا بے بس نظر آ رہا تھا. ساری یار یہ کچھ دن پہلے ہی مجھے ایک دوست سنا رہا تھا، پتہ نہیں تم سنا رہے تھے، تم تو خیر دوست نہیں ہو میرے. دوست کو مجھے سنا رہا تھا کہ یار وہاں جاپان والے کہتے ہیں جی کہ ہم نے اب ساری بلڈنگیں، پل، ہر چیز ایسی بنا دی ہے جس میں زلزلہ اثر ہی نہیں کرے گا. 1923 میں جو ان کا زلزلہ آیا تھا نا، جس کے بعد انہوں نے بنیادی طور پر پورے جاپان میں زلزلے کو اپنے اوپر سوار کر لیا تھا، اور درست طور پر اپنے اوپر سوار کیا تھا، کیونکہ یہ جاپان کا ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ قومی مسئلہ ہے. ایک اندازے کے مطابق جاپان میں ہر سال چھوٹے بڑے مجموعی طور پر 2000 زلزلے آتے ہیں. نہیں تو انہوں نے اتنا مہنگا گھر بنانا تھا تو انہوں نے کیوں اتنی غلط جگہ پہ پلاٹ لے لیا؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے جتنی سائنس ترقی کر چکی ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یار نیچے کیا ہے، اتنا طوفان ہے، لاوا ہے، وہ آتش فشاں ہے، ادھر بہت زلزلہ آتا ہے، ادھر وہ کنسٹرکشن کرتے جا رہے ہیں تڑا تڑ. اور یہ جو زلزلے کو پریڈکٹ کرنے کی ٹیکنالوجی ہے، اس کے اوپر وہ ملینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ $100 ملین ہر سال وہ اس ٹیکنالوجی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں کہ جاپان میں جو زلزلے آنے کی پیشگوئی کی جا سکے. لیکن ابھی تک دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ 10% بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. ابھی تک اس پورے پروجیکٹ پر وہ $1.3 بلین خرچ کر چکا ہے جاپان. لیکن یہ آج بھی دیکھ لو جو کچھ ہوا ہے، ایک لمحہ پہلے، ایک سیکنڈ پہلے بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ چند سیکنڈ کے بعد، چند ثانیوں کے بعد یہاں پہ جاپان میں کیا قیامت برپا ہو جائے گی. اب بھائی جی کچھ جتنا مرضی بڑا سائنسدان ہو، جتنا مرضی بڑا نجومی ہو، جتنی مرضی پیش گوئیاں کر لیں، اس کے سامنے کسی کی پیش نہیں چلتی. بالکل. لو تم ادھر بھی رب کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ یہ پیش گوئی کی طاقت اس نے جانوروں کو دے دی ہے، انسان کو نہیں دی. یہ سائنس بھی مانتی ہے، تمہارے سائنسدان بھی مانتے ہیں. ڈڈوؤں کو پتا چل جاتا ہے یار زلزلہ آنے والا ہے. ہائے ہائے. یہ بات بالکل درست ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی آج تک دنیا میں بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں یا قدرتی آفات آئی ہیں، تو اس علاقے کے جو حشرات الارض ہیں، چوہے اور سانپ ہیں یا چوپائے ہیں، ان کے رویوں میں تبدیلی محسوس کی گئی تھی. یار ایک سائنسدان نے دیکھا ہے کہ سپ کے پاس سے ڈڈو جا رہا تھا چھلانگے لگاتا ہوا، اور سپ نے اس کو کہا کہ بھائی کتنے ننگی پیری بجا پھرنے زلزلہ ہونا لے کر گیا. تو غلط بات کر دی ہے میں نے. تو اور نہیں تو کیا عزیز صاحب؟ تو چپ رہو، کیا کر رہی ہو؟ جی سر جی. لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ جاپانیوں نے زلزلے کو ایک قومی مسئلے کے طور پر لیا ہے. اس کو وہ یہ جان گئے ہیں کہ یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جاپان میں زلزلے سے بچاؤ کی تدابیر کو ایک بنیادی اور لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے بچوں کو. اچھا جی. ہاں. اور وہاں کا ہر شہری زلزلے کے خلاف ایک ٹرینڈ سٹیزن ہے. وہاں کی عمارتوں کی تعمیر بھی اسی خدشے کے پیش نظر کی جاتی ہے کہ یہ 100% زلزلہ پروف ہو، اور اس میں وہ تمام احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے جس سے کم نقصان ہو زلزلہ آنے کی صورت میں. لیکن آج تم دیکھ لو جب زلزلہ آیا ہے تو کون سی احتیاطی تدابیر کام آئی ہیں؟ سب مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. یار وہ رب العزت ہے، اس نے کن کہہ کے اگر پوری کائنات تخلیق کی ہوئی ہے تو تباہ کرنے میں اس کو کتنی دیر لگے گی. ہاں بے شک انسان بالکل بے بس ہے. اور جاپانیوں کو دیکھ لو، انہوں نے 1923 کے زلزلے کے بعد جب ہنگامی بنیادوں پر ملک گیر اقدامات شروع کیے تھے زلزلے سے نمٹنے کے لیے، تو 90 کی دہائی کے آخر میں جا کر انہوں نے آلموسٹ پورے یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ زلزلہ اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم نے اپنے ذرے ذرے کو زلزلہ پروف بنا لیا. لیکن پھر 1995 میں ایک بڑے پیمانے پہ زلزلہ آیا تھا جس میں 6-7 ہزار افراد جو تھے لقمہ اجل بن گئے تھے، اور یہ جو سارا دعویٰ تھا ان کا یہ باطل ثابت ہو گیا تھا. اور اب پھر اس کے بعد مسلسل اقدامات تھے اور مسلسل سائنس کی ترقی کے دعوے کیے جا رہے تھے قدرتی آفات کے خلاف. آج پھر ہم نے اس کا حال دیکھ لیا. اور یار بلبلا ہے بالکل بندہ، پانی کا بلبلا کسی وقت بھی پھرس پٹاخہ جل
जाता है, खत्म। बिल्कुल। लेकिन सर टेक्नोलॉजी की मदद से एहतियाती तदाबीर तो करनी चाहिए ना इख्तियार, उनसे तो इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल उनसे इनकार नहीं किया जा सकता, और हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि कुदरती आफात के नतीजे में कम से कम जानी और माली नुकसान हो, लेकिन अपने आप को नाकाबिले तस्खीर नहीं समझ लेना चाहिए। और यकीनन आज जो इन्होंने तरक्की की थी जापान ने, अगर ये शायद उसी का नतीजा है कि बहुत कम जानी नुकसान हुआ है, जितने बड़े पैमाने पर और रिक्टर स्केल पर जितनी जल्जले की शिद्दत थी, अगर वो एहतियाती तदाबीर ना की गई होती तो गालबन नुकसान का जो अंदाजा है वो इससे बहुत ज्यादा हो सकता था। यार असल गल तो ये है कि ये अब मीडिया बड़ा वसी हो गया है, चैनल कितने बड़े आ गए हैं, CNN भी पहुंच गया है, BBC भी पहुंच गई है, उससे अब देख लेते हैं जी कि क्या तूफान आ रहा है। वरना शुरू से ही अल्लाह पाक ये छोटे छोटे सुनामी हमें सजे खबे दिखाता रहता है। मुझे याद है एक पुराने बुजुर्ग सुनाते हैं, एक पहलवान था गुल मोहम्मद, उसके मुतल्लक मशहूर था, जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, जमीन हिल सकती है गुल मोहम्मद नहीं हिल सकता। हाय हाय हाय, इतना ताकतवर आदमी था, बुजुर्ग बताते हैं बेचारा ऐसी ऐसी कुश्ती लड़ा है, ऐसी ऐसी कुश्ती, आखिर उस बेचारे को कोई कुश्ता लड़ा है और 6 महीने वो फिर बेचारा बीमारियों से लड़ा है और कब्र में जा पड़ा। ये यार टाइटैनिक देख लो तुम वाकया, वो बना के कह रहा जी अब ये जहाज नहीं जी डूब सकता, पहले सफर में डूब गया। और ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग हैं, नसीहत नहीं पकड़ते, आगे से पुठी पुठी बातें कर रहे होते हैं। मैं फिल्म देख रहा था टाइटैनिक, दोस्त को मैंने कहा यार देखो कितना कीमती जहाज बनाया तो अल्लाह ताला ने किस तरह से गर्क किया है। कहता है भाई जी अभी तो आप सिर्फ जहाज का खर्चा आप देख रहे हैं, ये भी तो देखें कितने लोगों ने रिटर्न टिकट ली हुई थी वो ही आया हो गई है। इंसान बिल्कुल बेबस है, और जब भी इंसान ने कुदरत को फतह करने का दावा किया है तो कुदरत ने अपना कोई ना कोई रंग दिखा दिया। अभी पिछले साल की बात है जब एविएशन एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अब कोई परवाज यानी कुदरती आफत की वजह से या मौसम की वजह से डिस्टर्ब नहीं होगी, और एविएशन ने इसको मुसख्खर कर लिया। उसी साल की बात है कि आइसलैंड में जब ये वो आतिशफशानी राख ने 88 लाख मुसाफिरों को मुसीबत में मुब्तला कर दिया था और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया था उसी एक साल के अंदर एविएशन इंडस्ट्री को। यार तुम इतनी दूर क्या जाती हो, मेरे घर की मिसाल ले लो। ये साल पहले बारिशें बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा तूफानी बारिशें थी वो। लो जनाब घर की सारी इलेक्ट्रिसिटी मेरी सड़ गई। अच्छा। यार इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं वह रंग को। मैंने जनाब बुलाया इलेक्ट्रीशियन, उसने सारा चेक किया, कहता है जी सारी तारें बदलेंगी। मैंने कहा चलो अल्लाह का नियाम है, बारिशें हुई, अब क्या किया जा सकता है। लो जी 20-25 दिन लगा के सारे घर की वायरिंग तब्दील कराई, नई तारें डलवाई, बिजली ठीक हो गई। 20-25 दिन के बाद बिजली ऑन की है, ठीक अगले दिन 4400 रुपया बिजली का बिल आ गया। ये क्या बात है यार हद हो गई है। बता तो मैं ये रहा हूं कि आफत किसी वक्त भी आ सकती है। नाज़रीन हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे।